ایک زمانے کی بات ہے، ایک ریاست میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی انصاف پسند اور غریبوں کے ہمدرد تھے۔ بادشاہ کو 3 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی موسیقی اور گائکی میں ماہر تھی۔ جب وہ گانا گاتی تب وہاں درختوں پر رہنے والے کوئل بھی سوچا کرتے کہ یہ آواز تو ہم سے بھی سریلی ہے۔ ہر کوئی اس کی موسیقی کو پسند کرتا تھا۔ دوسری بیوی مصوری میں ماہر تھی۔ وہ جو خوبصورت منظر دیکھتی اس کی تصویر بنا دیتی۔ وہ ان تصاویر کو اپنے محل میں لے جا کر آویزاں کرتی تاکہ عوام اسے دیکھ سکے۔ عوام ان تصاویر کو دیکھتے اور دوسری ملکہ کے فن کی ستائش کرتے۔ بادشاہ کی تیسری بیوی ماہر رقاص تھی۔ اس کا رقص دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ شاید ہی ایسا رقص کوئی اور کر سکتا ہو۔ تیسری ملکہ کی ہر ادا نرالی تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تینوں ملکاؤں کی خوبیاں صرف ان کی خادمائیں ہی دیکھ پاتی تھیں۔ ریاست کے عوام اپنی ملکاؤں کی قابلیت اور ان کے ہنر سے محروم تھے۔ بادشاہ کو اپنی تینوں ملکاؤں سے بہت محبت تھی۔ ایسے میں ایک دن چاندنی رات کو بادشاہ نے اپنی پہلی بیوی سے کشتی کے سفر پر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اپنی ملکہ کو تیار ہونے کی درخواست کی۔ اس طرح اپنے شوہر کا حکم بجا لاتے ہوئے ملکہ تیار ہو گئی اور اپنے بادشاہ کے ساتھ کشتی کے سفر پر روانہ ہوئی۔ دونوں ہنسی خوشی موسم کا لطف لیتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک چاند کی روشنی کی تاب نہ لا کر وہ اچانک گر پڑی۔ اور ایک دن جب بادشاہ اپنی دوسری ملکہ کے ساتھ عبادت کرتے وقت واپس لوٹ رہے تھے، اچانک مندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ بچے کے رونے کی آواز برداشت نہ کرتے ہوئے دوسری ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اور ایک بار بادشاہ اپنی تیسری ملکہ کے ساتھ محل کے باغ میں درخت کے نیچے بات کر رہے تھے کہ اچانک درخت سے پھول گرا، ملکہ کے گال سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ پھول کے گال سے ٹکرانے کی وجہ سے ملکہ کا چہرہ سرخ اور پھل گیا۔ تینوں ملکاؤں کے ساتھ پیش آئے واقعات سے بادشاہ فکر مند ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کون سی ملکہ سب سے زیادہ ملائم ہے، چاند کی روشنی سے گرنے والی پہلی بیوی یا بچے کے رونے کی آواز سن کر بے ہوش ہونے والی دوسری بیوی، یا پھر پھول گال سے ٹکرا جانے پر گال پھول جانے والی تیسری بیوی۔ بادشاہ اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آئے واقعات کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس معمے کو حل کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنے عقل مند وزیر کو طلب کیا۔ بادشاہ نے اپنی تینوں بیویوں کے ساتھ پیش آئے واقعات کی تفصیلات وزیر کو بتائیں۔ میری بیویوں میں سے سب سے زیادہ ملائم کون سی ہے؟ بادشاہ سلامت، آپ کی دوسری بیوی سب سے زیادہ نازک اور ملائم ہے۔ پہلی بیوی چاند کی روشنی سے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ 14ویں کا چاند بہت روشن ہوتا ہے اور اس کی تیز روشنی کچھ لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت نرم اور ملائم ہے۔ تیسری بیوی کے گال سے پھول ٹکرایا تھا، ان کا گال سوج گیا۔ پھول میں شاید کوئی مکھی یا پھر کیڑا رہا ہوگا، شاید اس لیے ان کا گال لال ہوا اور سوج گیا۔ لیکن دوسری بیوی تو بچے کے رونے کی آواز ہی برداشت نہیں کر پائی۔ ایک چھوٹی آواز کو برداشت نہ کرنے والی آپ کی دوسری بیوی بہت ہی ملائم اور نازک ہے۔ باہر سے سخت، لیکن اندر سے آپ کی دوسری بیوی بہت ہی نازک ہے۔ آپ کی پہلی اور تیسری بیوی وہ نازک نہیں ہے، نازک تو آپ کی دوسری بیوی ہے۔ Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.